پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء سے، وزیر جو ہوتے ہیں، خادمین جو ہوتے ہیں، ان سے حکم فرمایا کہ اپنے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ڈھونڈ کر لاؤ۔ بادشاہ نے حکم فرمایا اپنے وزراء سے، غلاموں سے، کہ اس ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ڈھونڈ کر لاؤ، جو سب سے بڑا بے وقوف ہو۔ تو حکم فرمایا تھا بادشاہ نے، بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ نے حکم دیا کہ بے وقوف کو ڈھونڈنا ہے۔ تو جو غلام تھے، جو وزراء تھے، نکل پڑے، سارے ملک میں انہوں نے تلاش کیا، بے وقوف ملتے گئے، ان میں موازنہ کرتے گئے کہ کون بڑا بے وقوف ہے، کون اس سے بڑی بے وقوفی کرتا ہے، کون اس سے بڑی بے وقوفی کرتا ہے۔ کرتے کرتے بالآخر ایک پر جا کر ان کا فیصلہ ہوا کہ یہ جو بے وقوف ہے نا، یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے، پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اس بے وقوف کو لیا، بادشاہ کی بارگاہ میں آ گیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو بے وقوف ہے نا، ہمارے فیصلے کے مطابق اس سے بڑا بے وقوف اس ملک میں کوئی ہے نہیں، اب کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک سونے کی مالا اتاری اور اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دیا۔ کیا کیا؟ گلے سے سونے کی مالا اتاری اور اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی، اور اعلان کیا کہ عقل مند کو، سمجھدار کو تو ہر کوئی تحفہ دیتا ہے، میں بے وقوف کو تحفہ دے رہا ہوں، اور اس کو بھیج دیا۔ بے وقوف تا چلا گیا۔ اب کچھ دن کے بعد وہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ سلامت جو تھا، اپنے تخت سے اتر کر، اپنی مسند سے اتر کر بستر عدالت پہ آ گیا، بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا تو بادشاہ جب بیمار ہوتا ہے تو پھر ایک تک تو خبر نہیں پہنچتی، خبر پھیل گئی کہ جو بادشاہ تھا، جو ملک پر وزارت کر رہا تھا، وہ بیمار ہوا پڑا۔ اب وہ جو بے وقوف تھا اس تک بھی خبر پہنچی۔ اب وہ بے وقوف چلتا چلتا بادشاہ کے دربار میں آیا، کہا کہ میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ وزراء نے بادشاہ سے اجازت لی اور اس کو لے گئے بادشاہ کے پاس۔ کہا بادشاہ میں نے سنا ہے کہ آپ بیمار ہوئے۔ کہا کہ بس ہاں، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں، کسی اور جگہ جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ کہتے ہے تو بے وقوف، دل میں سوچا اسے کیا وضاحتیں کروں، کیا میں سمجھاؤں۔ کہا کہ بس جا رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اچھا بادشاہ سلامت، میں یہاں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے غلام ہیں، وہاں کے لیے کوئی انتظام کر لیا؟ بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر تو بڑے قمقمے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے، وہاں تو اس سے زیادہ آپ نے خیال کیا ہوگا، اور آپ نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہاں سے لوٹ کر نہیں آنا، تو وہاں کے لیے جو آپ نے انتظام کیا ہوگا وہ تو ایسا ہوگا جو دیکھ کر ہی بندہ حیران ہو جائے، بڑا عالی شان آپ کا، جیسے یہاں بیڈ ہے، جہاں جو مسند ہے، اس سے بھی عالی شان وہاں کا انتظام کیا ہوگا۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ ہے تو بے وقوف، یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں، یعنی ایک ایک چیز کر کے گنواتا گیا، اور بادشاہ کو یہ سوچ دلواتا گیا کہ آپ نے یہ جو دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں سے لوٹ کر نہیں آنا، اس جگہ کے لیے کیا کیا بھیجا ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ افسوس، میں اس جگہ کے لیے تو کچھ بھیج نہیں سکتا۔ اب وہ جو بے وقوف تھا، جس کے گلے میں سونے کی مالا پہنائی گئی تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت معذرت، اس سونے کی مالا کا حقدار میں نہیں، آپ ہیں، کیونکہ میرے سے بڑے بے وقوف تو آپ نکلیں۔ گلے کی سے مالا اتاری اور اس کو پہنا دی۔ اب علماء کرام یہاں کیا فرماتے ہیں کہ اس کو تو بے وقوف سمجھا جو دنیاوی کاموں میں کام نہیں کر سکتا، سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن اس سے بے وقوف بڑا کون ہوگا جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، جہاں سے پلٹ کر نہیں آنا، آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیج رہا، جہاں سے پلٹ کر نہیں آنا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے بادشاہ کا، کہ ایک شہر تھا، اس کا دروازہ تھا، اس دروازے سے سال کا جو پہلا دن ہوتا اس سے جو بھی گزر جاتا، چاہے وہ امیر ہوتا، چاہے وہ فقیر ہوتا، غریب ہوتا، اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا۔ سال کے نئے دن کیا کرتے، اس دروازے سے انٹر ہونے والے کو بادشاہ کی سیٹ پر بٹھا دیتے، اور پوری جو سلطنت تھی، پوری جو یعنی کہ قوم تھی، پوری ملک کے رہنے والے لوگ جو تھے، اس بادشاہ کی خدمت کرتے سارا سال۔ پھر سال گزرنے پر اس دروازے سے جو دایاں گزرتا
اس کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اب یہ سال گزرنے سے پہلے کرتے کیا، یعنی جو دن آنا ہے اگلا دن، سال کا پہلا دن، اس ایک دن سے پہلے جو بھی بادشاہ بنایا ہوتا ایک جنگل میں جا کے اس کو چھوڑ دیتے، وہاں پر وہ اس کو باندھتے رکھتے، اب وہ کتے شیر اس کو کھا جاتے، یعنی سارا سال اس کی خدمت کی اس بادشاہ کی۔ پہلے وہ فقیر تھا، چاہے اس کی خدمت کی، اس کو بادشاہ بنا کے رکھا، جیسا حکم کرتا وہ مانتے، لیکن جیسے ہی سال کا پہلا دن شروع ہونے سے پہلے ایک دن آتا تو اس کو اٹھاتے، باندھتے، جنگل میں جا کر پھینک دیتے۔ تو ایک دن ایک فقیر آیا اور وہ گزرا تو اس کو اٹھا کے بادشاہ بنا دیا۔ وہ جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ میں کچھ مرتبہ بھی نہیں رکھتا، کچھ علم بھی نہیں رکھتا، اور کچھ میرے پاس ایسا تھا بھی نہیں کہ جس کی بنا پر مجھے بادشاہ بنایا جائے، انہوں نے مجھے بادشاہ بنا دیا، کیسے بنایا؟ اب اس نے عقل مندی سے کام لیا، ایک ایسا شخص ڈھونڈا جو ہمدرد نظر آتا تھا۔ اب اس ہمدرد شخص سے پوچھا کہ مجھے انہوں نے بادشاہ کیوں بنایا؟ میں جو فقیر غریب کچھ حیثیت نہیں رکھتا، مجھے انہوں نے بادشاہ کیسے بنا دیا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان چاہتے ہوئے ایک عرض کرتا ہوں کہ یہ جو شہر ہے، یہ جو ملک ہے، اس ملک کا یہ قانون ہے، اس دروازے سے سال کے پہلے دن جو بھی گزرے گا اس کو اٹھا کر بادشاہ بنا دیجیے گا، اور اگلے سال کے نئے دن سے پہلے ایک دن اس بادشاہ کو اٹھا کر باندھ کر جنگل میں پھینک دیا جائے گا، اب وہ جانور اسے کھائیں جو کریں۔ کہا اچھا۔ اب اس بادشاہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اپنے خادمین کو بلایا، اس نے اس جنگل میں جہاں بادشاہ کو پھینکا جاتا تھا اس جنگل کو محلات میں تعمیر کروا دیا، یعنی جہاں درخت تھے، جہاں جانور تھے، جس بادشاہ کی وہ جگہ بنتا تھا جنگل، اس جنگل کو کیا کیا؟ محلات میں بنا دیا، اس میں باغیچے بنا دیے، پارک بنوا دیے، جس طرح سے آسائش دلوا سکتا تھا اس جو جنگل تھا اس کو آسائشوں کا بازار بنا دیا۔ اب جب سال گزرنے میں ایک دن رہتا تھا، ان کا تو پورا اصول تھا کہ جو بھی بادشاہ تھا اسے اٹھاتے اور اسے وہاں پہ جا کر پھینک دیتے۔ اب اس نے جو لوگ مقرر تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑا، باندھا اور اٹھا کے اس جنگل کی طرف گئے۔ اب جاتے ہیں تو کیا، جنگل تو ہے نہیں، جنگل نظر ہی نہیں آ رہا جہاں پھینکیں۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا تم نے مجھے جو بادشاہ بنایا تو میں نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ میرے اندر کچھ ایسی حیثیت ہی نہیں کہ میں بادشاہ بن سکوں، تو انہوں نے بادشاہ کیسے بنا دیا؟ تو اسی لیے جہاں میں نے کل آنا تھا، جہاں میں نے پہنچنا تھا، اس کی پہلے سے تیاری کر لی۔ تو سب جو بادشاہ کی جو رعایا تھی اس نے کہا کہ ہمیں ایسا ہی تو بادشاہ چاہیے تھا جو کل کی فکر کر سکے، یہ نہیں کہ ایک سال کے لیے اس کو بادشاہ بنایا اب وہ مزے اڑائے، عیش کرے اور اگلے آنے والے دن کو بھول جائے۔ تو علماء کرام اس واقعے کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ بنا تھا نا، اس طرح کا عقل مند ہمیں بننا چاہیے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سال کے لیے تو میں مقرر ہو گیا، سال کے لیے تو میرے عیش ہو گئے، سال کے لیے تو میں حکم فرما سکتا ہوں، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگی۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یار چلو کل سے کریں گے، آج تو گزر جائے، پرسوں سے کریں گے نیک کام، پرسوں سے ماحول میں آ جائیں گے، پرسوں سے قرآن سیکھیں گے، پرسوں سے نماز شروع کریں گے۔ وہ پرسوں تو آنی ہے، کل تو آنی ہے، کل کی نماز بھی آنی ہے، کل کا دن بھی آنا ہے، کل کا ہر وقت آنا ہے، لیکن ہم اس وقت میں ہوں نہ ہوں یہ پتہ نہیں۔ وہ نماز جیسے اب جمعہ کی نماز پڑھنے لگے ہیں، یہ جمعہ کی نماز تو آئے گی اگلی، لیکن اس جمعہ کی نماز میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل زندہ ہوں گا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل آئے گی، کل ضرور آئے گی، کل کی نمازیں بھی آئیں گی، لیکن کل ہم ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے جو کیا نا وہی عقل مندی والا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ نے بے وقوف کا واقعہ سنا کہ وہ بادشاہ کیسا بے وقوف تھا کہ جس نے آخرت کے لیے کچھ نہ بھیجا اور دنیا کے معاملے میں لگ کے کمایا، دنیا میں عیش کرتا رہا، اور اس بے وقوف نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ سلامت، میرے سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں، اس مالا کا حقدار میں نہیں، آپ حقدار ہیں، آپ رکھیں۔
اور دوسری جانب جو بادشاہ ہے اس نے کیا کیا؟ غربت سے بادشاہ بنا۔ اب بادشاہ بننے کے بعد وہ بھول نہیں گیا اپنی پچھلی زندگی کو، بھول نہیں گیا کہ مجھے آگے کیا ہونا ہے، مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس نے مستقبل پہ نظر رکھی اور اپنے مستقبل کو سنوارا۔ جس جنگل میں بادشاہ کو ڈالا جاتا تھا اس جنگل کو سنوارا، محلات بنائے، اپنی آسائشیں وہاں کے لیے تیار کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو اس کی رعایا تھی اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں چاہیے ایسا بادشاہ تھا جو آج کی فکر نہ کرے بلکہ اپنے کل کی فکر کرے۔ تو علماء کرام نے یہی کیا ہے فرمایا کہ اپنے کل کے بارے میں سوچیں۔ جس طرح اس بادشاہ نے اپنے آنے والے دن کو دیکھا، اسی طرح سے آج تو ہمارے پاس آسائشیں ہیں، آج ہم چاہیں تو جس طرح سے پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جو چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد، قبر سمجھیں وہی جنگل ہے، اس جنگل میں جانے کے بعد، اس قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ اس میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، تو پھر ہماری ہم عقل مند کہلائیں گے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آئے، کھایا پیا عیش کیا اور قبر میں گئے تو کہتے ہیں نا کہ جو کام کرنا ہے اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، جو کام کرنا ہے اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، اس کام گزر جانے کے بعد تیاری نہیں کی جاتی۔ تو ہم نے قبر میں جانا ہے تو اس کے سوالات جوابات ہمیں پیش کر دیے گئے، ہمیں دے دیے گئے کہ یہ کرو۔ نقل کرنے کی بھی اجازت ہے۔ دنیاوی اصول کیا ہے کہ نقل کرو گے تو پھنس جاؤ گے، نقل کرو گے تو سزا ملے گی، اور جو آخرت کا معاملہ ہے اس میں کہہ دیا کہ نقل کرو گے تو بچ جاؤ گے، نقل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نقل کرو گے تو پیارے آقا کے جلوے نصیب ہوں گے۔ وہ کیا نقل ہے؟ وہ یہ نقل ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہمیں دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں اس پر عمل کریں، جو ہمیں دین کا راستہ دکھاتے ہیں اس پر عمل کریں، یہ نقل ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا اس پر پیارے آقا کی نظر کرم ہوئی تو انشاءاللہ جنت میں موجیں مارے گا۔